باب ہجرت الحبشہ حبشہ. تو وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھوڑا سا تعلیقاً ذکر کیا ہے، یہ تعلیق ہے نا، سیدھا قالت عائشہ کا نیچے لکھا بھی ہے وصلہ المؤلف مطولا فی باب الہجرہ الی المدینہ. اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ مؤلف نے جا کر اس سے وصال کیا ہے، ملے ہیں مصنف کو جا کر ملے تھے، مصنف اس تک وہاں پہنچ گئے تھے. اصطلاحی لفظ ہے، مصنف نے اس کو موصولاً بیان کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے باب الہجرہ الی المدینہ میں. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ تعلیقات کی ہر جگہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ روایت امام بخاری کی سند کے مطابق نہیں اترتی تھی لہذا اس کو تعلیقاً ذکر کر دیا. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت گزر چکی ہوتی ہے یا آگے گزرنی ہوتی ہے تو اس کو اختصاراً ذکر کیا، کبھی ان کی شرط پر نہ اترنے کی وجہ سے اور کبھی اس کو اختصار کی وجہ سے بھی ذکر کرتے ہیں. تو تعلیقات کے مختلف اسباب ہیں. چلیں بھی اس کا ترجمہ کریں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی، وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کھجور والی سرزمین ہے، اور جس نے ہجرت کرنی ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے. اور فہاجر، آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں فہاجر من ہاجر قبل المدینہ، بعضوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. آگے اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے وہ بھی مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی. اور ان میں سے بہت ساروں نے رجع عامت، عام تو بہت سارے، عام کرنا اکثر، بہت سارے جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی انہوں نے مدینہ کی طرف وہ لوٹ آئے. یعنی جو حبشہ گئے ہوئے تھے جب ان کو پتہ چلا، جب ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی ہے، جب دوسری دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو اس وقت پھر اسی دوران ہجرت مدینہ کا بھی حکم ہو گیا. تو جب ہجرت مدینہ کا اعلان ہو گیا تو پھر حبشہ میں رہنے والوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی. تو ان میں سے بھی پھر بہت سارے وہاں ڈائریکٹ بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جو حبشہ میں پہنچے تھے ڈائریکٹ وہاں سے وہ مدینہ آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ چکے تھے. فیہ عن ابی موسیٰ، اور اس بارے میں حضرت ابو موسیٰ اور اسماء رضی اللہ عنہما سے بھی روایت حضور علیہ السلام سے منقول ہے. یعنی جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے اس میں حضرت ابو موسیٰ اور حضرت اسماء کی بھی روایت ہے. چلیں جی دوسری حدیث 38-72 اس کا ترجمہ کر دو. جی عبد الرحمن پیچھے مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث، ان دونوں نے ان سے یعنی عبید اللہ بن عدی بن خیار ان کو کہا کہ آپ کو کیا بات اس سے روکتی ہے، کیا بات مانے ہے کہ آپ اپنے ماموں عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کریں ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے بارے میں. یہ ان کے ماں شریک بھائی تھے، اخیافی بھائی. حضرت عثمان نے ان کو کوفہ پر گورنر مقرر کیا ہوا تھا. یہ حضرت عثمان پر اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیے ہوئے تھے، تو لہذا اعتراض بتا رہا ہوں نعوذ باللہ خاکم بدان، لہذا انہوں نے خیانت سے کام لیا ہوا تھا، یعنی اپنے گھر میں ایک بادشاہت کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایسا بوگس اعتراض ہے صاحب. چلیں ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. اور لوگوں نے یہ بات بہت زیادہ کہنی شروع کر دی، اس بات کو جو ولید بن عقبہ نے جو فعل کیا ہے اس کا چرچا کرنا شروع کر دیا. عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ جب وہ نماز کے لیے نکلے تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے پاس میری آپ کی طرف ایک ضرورت ہے، ایک حاجت، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ نصیحت کے طور پر ہے. فقال، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدمی میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر میں چلا گیا اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی، جب میں نے نماز پڑھ لی تو میں مسور کے پاس بیٹھ گیا اور ابن عبد یغوث کے پاس. میں ان دونوں سے اس بارے میں بات جلس الہ ہے نا، جلست الل، میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. الہ کی اس طرح یعنی وہاں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. چلیں میں نے ان دونوں کو یعنی مسور کو اور ابن عبد یغوث کو اس بات کے بارے میں بتایا جو میں نے حضرت عثمان سے کی اور حضرت عثمان نے جو مجھ سے کہا. ان دونوں نے کہا
کہ قد قضیت الذی کان علیک، تم نے اپنا حق ادا کر دیا جو تجھ پر تھا۔ ہاں، جو تمہارے ذمہ تھا وہ تم نے کر دیا، حاکم وقت تک، خلیفہ وقت تک اپنی بات پہنچا دی ہے۔ ابھی اسی دوران میں بیٹھا ہوا تھا ان دونوں کے پاس، یعنی مصر اور ابن عبد یغوث کے پاس، کہ حضرت عثمان کا ایک آدمی پیغام لے کر آیا۔ یہ مفاجاتیہ ہے، تو اس کا ترجمہ اچانک ہر جگہ اچھا نہیں لگتا، یہ ترجمہ تقریباً بہت سی جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے اتنے میں، کہ اسی دوران جب کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، اتنے میں ایک قاصد آ گیا، تو اتنے میں کے ترجمے سے اچانک کا ترجمہ پورا ہو جاتا ہے۔ چلے، تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ اللہ نے تجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، تو میں چلا گیا یہاں تک کہ میں حضرت عثمان کے پاس ان کے پاس داخل ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تیری وہ کون سی نصیحت ہے جو تو نے ابھی مجھ سے ذکر کی تھی؟ تو انہوں نے کہا، یعنی یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے گواہی دی، پھر میں نے کہا، میں نے کیا مطلب فشہدت، اشہد ان لا الہ ہاں میں نے کلمہ شہادت پڑھا، یعنی میں آپ کو صحیح کہنے لگا ہوں، پھر میں نے یہ کہا۔ چلیں، میں نے کہا کہ اللہ پاک نے محمد کو مبعوث کیا، کیونکہ بعض نسخوں میں یہاں پر ہے فتشہدت، میں نے تشہد کہا، یعنی وہی شہادتین پیش کی۔ چلیں، بے شک اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان پر کتاب نازل کی، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا اور ان پر ایمان لائے، اور آپ نے پہلی 2 ہجرتیں کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ اور 2 ہجرتیں سے مراد یہاں حبشہ اور مدینہ کی ہجرت ہے، اس سے مراد حبشہ کی 2 ہجرتیں مراد نہیں ہیں۔ چلیں، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے اور آپ نے ان کی سیرت کو دیکھا ہے، اور لوگوں نے ولید بن عقبہ کے بارے میں یہ بات کہنا، اس بات کا چرچا کر دیا ہے۔ لوگوں نے ولید بن عقبہ کے بارے میں بہت کچھ، لوگ ولید بن عقبہ کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں، وقت اکثر الناس من القول، یعنی باتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو لوگ ولید بن عقبہ کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لہذا اب آپ پر لازم بنتا ہے کہ آپ ان پر حد قائم کریں۔ ان کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شراب کی حد کے معاملے میں بڑے نرم ہیں، اور بھی ان پر کچھ اعتراضات تھے۔ چلیں، حضرت عثمان نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، کیا تو نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن میرے تک ان کے علم میں سے وہ باتیں پہنچی ہیں جو ایک باپرد عورت کو اس کے پردے کے اندر پہنچی ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کلمہ شہادت کہا، پھر فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث کیا اور ان پر کتاب نازل کی، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا اور اس کتاب پر ایمان لائے جس کو دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور میں نے پہلی 2 ہجرتیں کی جیسے کہ تم نے کہا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ کی قسم میں نے ان کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، اللہ کی قسم میں نے نہ ان کی نافرمانی کی نہ ان سے کوئی دھوکہ کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اللہ کی قسم میں نے نہ ان کی نافرمانی کی نہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ ثم استخلفت افلیس لی علیکم من الحق مثل الذی کان لی علیہم، اور عثمان کہتے ہیں کہ پھر مجھے خلیفہ بنایا گیا، کیا میرا تمہارے پر وہ حق نہیں ہے؟ کان علی علیہم، یہ صحیح نسخہ نیچے دیکھنا، کان لہم علیہ، یہ نسخہ صحیح ہے، جو ان کا میرے اوپر تھا۔ یہ اس لیے بھی صحیح ہے یہ لہم علیہ کیونکہ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مقررات میں سے ہے، یہ حدیث نمبر 3696 میں موجود ہے، ہمارا بشرا کا صفحہ نمبر 1674۔ وہاں اس روایت کو اگر دیکھیں تو بالکل واضح محسوس ہوتا ہے کہ لہم علیہ والا نسخہ ہی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عثمان کہنے لگے تو پھر یہ کیا باتیں ہیں جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچ رہی ہیں؟ باقی جو تم نے ولید بن عقبہ یہ پھر دیکھا، یہ وہ ہیں صحابی ہیں، ولید بن عقبہ کے بارے میں تم کہتے ہو تو ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ بالکل حق کو اختیار کریں گے، جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہی۔
بعد میں گواہ طلب کیے گئے، گواہ مل گئے، عمدۃ القاری میں غالباً ان گواہوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ فجلد الولید 40 جلدۃ، پھر حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ کو 40 کوڑے مارے۔ کوڑے مارنے کی نسبت ان کی طرف مجازن ہے، جس کو مجاز عقلی کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کوڑے مروائے۔ یہاں 40 کوڑوں کا تذکرہ ہے، اور جو حدیث نمبر 3696 ہے وہاں 80 کوڑوں کا تذکرہ ہے۔ تو اب یہ تعارض ہو گیا، روایت حالانکہ ایک ہی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جو قسطلانی نے لکھا ہے وہ یہ کہ التخصیص بالعدد لا ينفی الزائدہ، ایک عدد کی تخصیص کہیں کر دینا وہ زائد کی نفی تو نہیں کرتا۔ کوئی کہے جی 100 روپیہ ہے میرے پاس، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میرے پاس 200 نہیں ہے، یہ ہے کہ 100 تو ہے۔ یہ کہنا کہ 40 کوڑے مار دیے تھے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 80 نہیں مارے تھے۔ تو ایک عدد کی تخصیص کر دی وہ زائد کی نفی نہیں کرتا، لہذا یہاں 40 بیان کر دیے، وہاں 80 بیان کر دیے۔ تو اور انہوں نے عمدۃ القاری والا نے لکھا ہے کہ اصل میں اس کے انہوں نے بھی لکھا ہے، قسطلانی نے بھی، یا یہ کہ جو کوڑا تھا نا وہ ایسے کوڑے مارے گئے تھے، ایسے کوڑے کے ذریعے سے جس کی 2 طرف تھیں، یعنی ادھر سے بھی طرف استعمال ہونے والی تھی، ادھر بھی تھی۔ اگر اس کے دونوں طرفوں کو شمار کیا جائے تو وہ 80 بنتے ہیں، اگر ایک طرف کو شمار کیا جائے تو 40 بنتے ہیں۔ تو یہ بھی بعضوں نے کہا کہ جنہوں نے اس کے دونوں طرفوں کا اعتبار کیا تو عدہ 80، جیسے کواکب الدراری میں ہے، انہوں نے 80 شمار کر لیے۔ جنہوں نے نفس کوڑا شمار کیا، نفس صوت، یہ نا کواکب الدراری میں غلطی سے نفس صوت لکھا ہوا ہے تے کے ساتھ، صوت آواز والا، حالانکہ نفس صوت ہے وہ سین وا تو، اور انہوں نے سواد و تا لکھ دی ہے، یہ نا غلطی ہوگی کمپوزنگ میں یا کاتب سے۔ تو جس نے نفس کوڑا شمار کیا ہے تو اس نے 40 شمار کی۔ آگے امر علی ان یجلدہ، حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا کہ وہ ان کو کوڑے ماریں، وکانہ ہوا یجلدہ، اور حضرت علی اس وقت کوڑے مارا کرتے تھے۔ یہ بات بھی ظاہر پر نہیں ہے، یعنی حضرت علی بذات خود نہیں مارتے تھے، حضرت علی کوڑے مارنے پر متعین تھے، کوڑے مروانے پر متعین تھے، یعنی یہ کام ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا۔ حضرت علی کے جلاد ہونے کا مطلب بذات خود جلاد ہونا نہیں ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ انہوں نے فلاں کو متعین کیا، یعنی حضرت علی نے فلاں کو کہا، ابن جعفر کے بارے میں لکھا، اور بعضوں نے کسی اور کے بارے میں لکھا کہ ان کو کہا کہ تم کوڑے مارو۔ تاہم یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت علی ان کو حکم دیتے تھے کہ تم کوڑے مارو۔ اچھا آگے وقال یونس و ابن اخی الزہری عن الزہری افلیس علیکم من الحق مثل الذی کان لہم، یہ آگے نسخہ، اور یہ نسخہ جو ہے نا ٹھیک ہے، یہ روایت ٹھیک ہے۔ یہاں یونس اور ابن اخی زہری، ابن اخی زہری محمد بن مسلم، یہ روایت تعلیقات بخاری میں سے ہے، کیونکہ پیچھے سے اس کا اتصال نہیں ہے۔ تو یونس اور محمد بن مسلم جو امام زہری کے بھتیجے ہیں، انہوں نے امام زہری سے روایت کرتے ہوئے آگے یہ جملہ کہا فلیس علیکم، چونکہ روایت معلقات بخاری میں سے ہے، تعلیقات بخاری میں سے، اس لیے لکھا ہے واصلہ ابن عبد البر۔ دیکھا ابن عبد البر کون ہے؟ ان کی کتاب ہے التمہید، معطا کے بارے میں شرح ہے معطا کی، بہت معروف کتاب ہے، ابن عبد البر بھی مشہور ہے، مالکی ہیں غالباً۔ تو انہوں نے وہاں تمہید میں اسی روایت کو موصولاً بیان کیا ہے، اور جو تغلیق و تعلیق ہے حافظ ابن حجر کی، وہ بھی موصولاً روایتوں کو، معلق روایتوں کو موصولاً مذکور ہونے والے مقامات کا حوالہ بھی لکھتے ہیں، کہاں موصولاً ہے، اور اس کی جو سند وہاں ہے وہ سند بھی لکھتے ہیں کہ وہ اس سند سے موصولاً منقول ہے۔ دوسرا یہ تو لکھا نا ابن عبد البر نے، خود مصنف نے وصل المصنف فی مناقب عثمان 3696، جس کا پیچھے حوالہ دے رہے تھے، یہ وہاں بھی موصولاً امام بخاری اس کو بیان کر چکے ہیں، چونکہ وہاں بھی یہ ہے نا مثل الذی کان لہم، وہاں بھی 3696 میں بھی لہم والا لفظ ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے اسی کو وصل المصنف فی مناقب عثمان، فی مناقب عثمان، مناقب عثمان کا باب، فی مناقب عثمان برقم 96 و 600 و 3,000، 3696۔ یہ طالب علم سوال کر رہے کہ استاد جی یہ آپ نے کہا کہ یہ حدیث یہاں ہے، دوسری حدیث وہاں پیچھے صفحہ نمبر فلاں پر ایک اور ہے، پوری کتاب میں سی حدیث آپ نے کیسے ڈھونڈ لی کہ یہ حدیث وہاں بھی لکھی ہوئی ہے؟ یقیناً اس کا ڈھونڈنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ساری کتاب پڑھی میں نے اس میں سے میں نے نکال لی ہے۔ ایسی شروحات لکھی جا چکی ہیں عربی اور اردو دونوں کی، جنہوں میں وہ تعدد مواضع کے نام سے، مثلا نصر الباری اردو شرح تعدد مواضع کو عنوان دیتا ہے،
اور عربی شروحات والے تکرارہ کا عنوان دیتے ہیں تکرارہ برقم قضا، یعنی عربی شروحات، حواشی، اردو شروحات۔ جب ہم اس میں اسی حدیث کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی حدیث کی تشریح میں عربی شرح والا، اردو شرح والا، حاشیے والا کوئی نہ کوئی لکھ دیتا ہے کہ حدیث فلاں نمبر پہ مقرر آ چکی ہے، تو پھر اس کو پیچھے میں خود دیکھ لیتا ہوں، جیسے اسی کا دیکھ نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے فجلد الولید 40 جلدتاً، آخر لکھا ہوا ہے ومر فی مناقب عثمان برقم 3696، تو یہاں یہ پتہ چل گیا ہمیں۔ اچھا اگلی وقال فی الاستیعاب اضاف الجلد الى علی لانہ امر به ابن جعفر، تو یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتا بھی دی، تو یہ اس طریقے سے پتہ چل سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ مقررات میں سے ہے یا نہیں ہے، آپ اس کی عربی شروحات دیکھ لیں، حاشیہ دیکھ لیں، اردو شروحات دیکھ لیں۔ اردو میں تو زیادہ اتنا اہتمام نہیں ہوتا، اتفاق سے نصر الباری والے نے بہت ہی زیادہ اہتمام ماشاءاللہ کیا ہوا ہے، ورنہ عربی شروحات میں مل جاتا ہے کہ حدیث پہلے کہاں گزری ہے۔ اور آج کل جدید زمانہ ہے، اس کو تو ماشاءاللہ اتنا بڑا آدمی محقق بن کے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کمال کر دیتا ہے۔ یہ تو یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ حدیث بخاری میں کہاں کہاں گزری، اس کا آپ کیسے پتہ چلا؟ میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حدیث کی 1000 کتابوں میں 500 کتابوں میں حدیث کہاں کہاں گزری ہے، اور 5 منٹ سے پہلے بتا سکتا ہوں۔ بخاری میں بھی ابھی بتا سکتا ہوں کہ بخاری میں کون کون سی حدیث نمبر ہے، کہاں کہاں یہ گزری ہے، اس لیے کہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ آپ اس میں یہ حدیث کا ٹکڑا لکھیں اور کلک کریں، 5 منٹ تو لمبا ٹائم میں نے بتا دیا، 2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے سینکڑوں کتابوں میں سے اس حدیث کا صفحہ نمبر، جلد نمبر، حدیث نمبر، عبارت نکال کے آپ کے سامنے کر دے گا کہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے، اور اس میں اس کی سند بھی اور اس کا حکم بھی اور سب کچھ۔ کبھی کبھی حکم نہیں بھی ہوتا، ورنہ سند ہوتی ہے، کتاب کا حوالہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ساتھ ہی کہ یہ کتاب جو جس میں کتاب میں آئی ہے، کتاب کا پورا نام کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، کتاب چھپی کہاں سے ہے، کتنے جلدوں میں ہے، اس کتاب پر تحقیق و تعلیق کا کام کس کا ہے، سارا کچھ ہو تو کمپیوٹر میں آ جاتا ہے۔ ساتھ وہ کتاب کا فوٹو بھی کھینچ کے آ جاتا ہے، جہاں وہ لکھی ہوئی ہے، یہ صفحہ مطلب یہ بشرا نا، اس کا فوٹو کھینچ کے سامنے آ جائے گا، دیکھو یہ لکھا ہو۔ بہت ترقی ہو چکی ہے۔ چلیں حدثنا محمد بن مسنہ، پھر بھی میں کہا کرتا ہوں یہ زوال کا زمانہ ہے، عروج کا زمانہ نہیں ہے، ترقی کا زمانہ نہیں ہے۔ میں بات لمبی نہیں کرتا، 1-2 منٹ میں سمیٹتا ہوں۔ جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا زمانہ ہے نا، ہم جہازوں پہ اڑ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر حرمین دیکھ لیتے ہیں، اور یہاں ایک حدیث نکالنی ہو تو ہم سینکڑوں کتابوں میں سے منٹ میں نکال لیتے ہیں، اور میڈیکل ایسی ترقی کر چکی ہے کہ دل آدمی کا نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو ٹھیک کر کے پھر اندر ڈال دیتے ہیں، جس سے تو انسان کا مرنا یقینی ہے، لیکن وہ مرتا نہیں ہے، نیا گردہ اٹھا کر اندر فٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بظاہر ترقی کی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تنزل کا زمانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ترقی کا زمانہ تھا، ہمارا زمانہ تنزل کا ہے۔ مختصراً یہ کہ میڈیکل کی ترقی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحت ترقی کرنی چاہیے، جبکہ جتنی صحتیں آج کمزور ہیں اتنی کبھی نہیں ہوئی۔ آج کا نوجوان بھی دوائی کے بل بوتے پہ چلتا ہے، اور اس وقت کے بوڑھے بھی لڑتے تھے۔ آج کا نوجوان بھی 5 کلو کا باٹ اٹھا کر، یوں لوہے کا باٹ بٹا اٹھا کر 10 منٹ ہاتھ نہیں چلا سکتا، باٹ اٹھا کر، اور وہ 5 کلو کی تلوار چلا کر اٹھا کر 50 سال کا آدمی صبح سے لے کر ظہر تک مسلسل لڑتا تھا۔ ہاں یہ بات میرے دل میں 5 کلو کم بتا رہا ہوں، اسے وزن نہیں ہوتی تھی، چلو 5 کلو بھی ہو، ہم 5 کلو وزن اٹھا کر ایسے بازو نہیں ہلا سکتے، اور صبح سے لے کر ظہر تک ہلاتے تھے۔ اور یہ صحتوں کا حال ہے، اور ایسے علم کا حال ہے۔ آج کمپیوٹر نے کیا کچھ کر دیا ہے، بڑی سی بڑی کتاب کوئی آ بھی جائے تو کوئی 2-3 جلدوں کی آ جاتی ہے، کوئی لکھ دے 25-30 جلدوں کی، تو وہ ہمارے زمانے میں ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو جاتا ہے کہ بڑی کتاب لے دی 25-30 جلدوں کی، کمال بھی ہوتا ہے، لکھی ہوئی ہے بعضوں میں ایسی بڑی جلدوں میں 30-35 جلدوں میں، لیکن اس کمال ہو جاتا ہے۔ روز زمانے کی ساری کتابیں 25 جلدیں، 30 جلدیں، 22 جلدیں، 35 جلدیں، ان جلدوں کی کتابیں ہیں، لکھنے والا اکیلا آدمی، کمپیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس وقت لاکھوں حدیثیں یاد، ہزاروں حدیثیں یاد، اتنا کمپیوٹر موجود ہے، سہولیات موجود ہیں کہ سفر نہیں کرنے پڑتے، گرمیوں میں نہیں بیٹھنا پڑتا پڑھنے کے لیے، حدیثیں 10 بھی یاد نہیں ہیں۔ عالم ہے، فاضل ہے، 10 حدیثیں سند کے ساتھ نہیں سنا سکتا، ایک بھی نہیں سنا سکتا، صرف 10 کی بات کرتے ہیں۔ اور وہاں یہ تھا ہر لحاظ سے، وہاں صحتیں تھیں، آدمی صبح سے لے کر شام تک چلتا تھا تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں 2 کلومیٹر پیدل چل کے کہتے ہیں میں نے دین کے لیے بڑی قربانی کی ہے، اور وہاں روٹین میں تھا۔ یہاں سے میاں چنو تک 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر چلا دو، آگے ڈاکٹر کو بٹھانا پڑتا ہے کہ بندہ چل کے آیا خیال کرنا، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ تو یہ تنزل ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ آگے چلو، بس یہ ہمارے سبق میں آ گئی تھی، میں بھی اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آگے حدثنی محمد بن المثنى، پڑھو بھائی۔ اس حدیث میں ہے حدثنی ابی عن عائشہ، ہشام کہتے ہیں میرے والد نے عروہ سے بیان کیا، ان کے والد عروہ تھے۔ عروہ کیا لگتے تھے؟ عائشہ کے بھانجے لگتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان ام حبیبہ ام سلمہ، یہ ام حبیبہ اور ام سلمہ، ام سلمہ جو زوجہ مطہرہ ہیں، ان کا نام ہند تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ چلو درمیان میں ایک بڑی اہم بات آ گئی، آپ کو بتا دو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔
کیونکہ اصل کہ مجھے بھی فائدہ ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں. ان کے نام آپ میں سے کسی کو نہیں آتے ہوں گے اور ساری زندگی نہیں آتے. اچھا آپ کو میں ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں, اگرچہ میں اس کی ریکارڈنگ روک نہیں رہا, انشاءاللہ جو سنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ پہنچائے گا. میری ذات سے نہیں, مجھے کسی سے پہنچا میں آگے وہ ٹرانسفر کر رہا ہوں. ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. بیان میں آدمی ویسے بھول جاتا ہے کہ پریشر بھی لہذا ہوتا ہے کہ 11 بیوی کا نام گنوانے کو رہے گی تو کوئی رہے نہ جائے. تو میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں, اس سے آپ کو ساری زندگی یاد رہیں گے. خص مع جزر صحہ, کاغذ دکھ لو, یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو لکھ کر دکھلایا ہے. خص مع جزر صحہ, خص خاصین مع میم عین جزر جیم زا را جزر صحہ صاد ہا اور ہا, اس نے اس کو صحیح قرار دیا. یہ ایک لفظ ہے خص مع جزر صحہ. اب اس کے اندر پوری 11 بیوی آ گئی ہیں. یہ لفظ یاد رکھ لیں, خص مع جزر صحہ. اس کو اب دہرا لیں, بار بار دہرا لیں, بار بار دہرا لیں, چلتے پھرتے دہرا لیا کریں, وہ رٹا لگ جاتا ہے. خص خا سے خدیجہ, سین سے سودا, مع میم سے میمونہ, عین سے عائشہ, جزرن جیم سے جویریہ, زا سے 2 بنتی ہیں, زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جحش 2 ہیں. جزرن را سے رملہ, ام حبیبہ ہیں لیکن نام ان کا رملہ تھا. یہ جیسے ہمارے سبق میں بھی ہے ام حبیبہ, ان کا نام اوپر لکھا ہوا ہے اسمہ رملہ بنت ابی سفیان, یہ نام رملہ ہے. آگے صح, صاد سے صفیہ, حا سے حفصہ اور ہا سے ہند, یہ ام سلمہ ہے. نیچے لکھا ہوا ہے ام سلمہ اسمہ ہند, نام ان کا ہند ہے. تو یہ اس طریقے سے ساری ازواج کے نام یاد ہو جاتے ہیں. آگے چلیں. ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ذکرتا کنیستاً, انہوں نے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا. رأینہا, جس کو انہوں نے دیکھا تھا حبشہ میں. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جو ہے نا, رأینا. ام حبیبہ اور ام سلمہ ذکر ہے, اور رأینا کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا. تو یہ جمع کی ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب کہ جمع کا صیغہ کیوں لکھا ہے, تو اس کا دیکھیں لغت کا لفظ ہے کہ یہاں جمع کا صیغہ آ گیا, ہونا تثنیہ کا چاہیے. تو بخاری کے شروع اربعہ میں سے وہ شرح جو لغت سے زیادہ بحث کرتی ہے وہ الکواکب الدراری ہے, جس کی مصنف کا نام علامہ کرمانی ہے. نیچے دیکھیں حاشیے میں اسی کرمانی کے حوالے سے لکھا ہوا بصیغۃ الجمع باعتبار ان اقل الجمع اثنان, کیونکہ 2 پر بھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے, اس لیے جمع کا صیغہ لگا دیا. اچھا, انہوں نے حبشہ میں گرجا گھر دیکھا جس کے اندر تصویریں تھیں. حضور علیہ السلام سے آ کر ذکر کیا, آپ نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل صالح فمات فبنوا علی قبری مسجدا. یہ لوگ اصل میں ایسے ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو بنوا علی قبرہ مسجدا, یہ لوگ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بنا دیتے تھے, مسجدن عبادت گاہ بنا دیتے تھے. وصوروا فیہ تیک الصور, یہ تیک آپ نے ناحمیر میں پڑھا ہوگا شروع میں, کبھی استعمال بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ آج استعمال ہو گیا تیک کا, یعنی ہادی صور گویا کہ تل کا صور. وصوروا فیہ تیک الصور, پھر اس میں یہ والی تصویریں وہ لگا دیتے تھے. انہوں نے تصویریں لگا دی ہیں. جب اس کی بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا دیتے, پھر اس میں وہ یہ والی تصویریں لگا دیتے. اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ, اللہ کے نزدیک قیامت الدن لوگوں میں سب سے بدترین ہوں گے جنہوں نے یہ تصویریں بنائیں. تصویر بنانا اتنا بڑا گناہ ہے. تیکا کے نیچے لکھا ہوا ہے بفوقیت مکسورت فتحتیت, یہ فتحیہ کیا مطلب ہے؟ فتحتیہ کیا مطلب؟ یہ یا جو ہے یہ 2 نقطے نیچے, ہاں یہ لفظ ہے فا آگے تحتیت, بفوقیت مکسورت, شروع میں فوقیہ ہے اور مکسورہ ہے. دیکھو تا کے اوپر نقطے ہیں نا, فوقیہ ہو کر مکسورہ ہو گیا. فا پھر تحتیت, پھر نیچے نقطوں والی آ گئی ہے اور وہ یا ہوتی ہے. اچھا آگے حدثنا الحمیدی, پڑھو بھائی. چلیں تصویر کے بارے میں اتنا کر دیتا ہوں. جو موجودہ اختلاف چل رہا ہے مفتقی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر مفتیان اکرام کا, اس میں یہ نہیں ہے کہ مفتی تقی صاحب تصویر کے جواز کے قائل ہیں اور وہ تصویر کے عدم جواز کے قائل ہیں. یہ تو گناہ کبیرہ ہے, پتہ نہیں شاید کفری نہ پہنچ جائے تصویر کے جواز کا کہنا. اس لیے تصویر کے جواز, تصویر کی حرمت تو قطعی ہے, اس کا جواز کا قول کرنا تو بہت خطرناک ہے. تو لہٰذا مفتقی صاحب یہ نہیں کہتے کہ تصویر جائز ہے, وہ فرماتے ہیں کہ موبائل کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تصویر نہیں ہوتا. شریعت میں جو تصویر کی تعریف ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی, کیونکہ یہ شعائیں اٹھتی ہیں اور وہ پھر اندر جا کے بند ہو جاتی ہیں.
پھر آگے لمبی تفصیل ہے، تو وہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس کے مشابہ ہے، گو پورا عکس بھی نہیں ہے لیکن پوری تصویر بھی نہیں ہے، تاہم جو تصویر کی فقہی تعریف ہے وہ اس پر منطبق نہیں ہوتی، لہذا تصویر نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے عکس کے مشابہ ہونے سے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے لہذا یہ ناجائز ہے۔ تو اختلاف اس بات کے اوپر آ کے بنتا ہے، اس پر نہیں بنتا کہ تصویر جائز ہے ناجائز ہے۔ ہاں عرف میں ہم چونکہ جائز تصویر کو بھی تصویر بولتے ہیں، ناجائز تصویر کو بھی تصویر بولتے ہیں، مثلا درخت کی تصویر جائز ہے تو ہم کہتے ہیں میرے گھر میں بڑی اچھی تصویر بنی ہوئی ہے، حالانکہ تصویر تو حرام ہے، مگر اس تصویر سے ہماری مراد وہ تصویر ہوتی ہے جو جائز ہے۔ ایسے یہاں بھی بول دیا جاتا ہے کہ موبائل کی تصویر بنانا جائز ہے، تو معترض کہہ دیتا ہے جب تصویر کہہ دیا پھر جائز کیسے ہوگی؟ تو وہ اس کو اس پہلو میں کہا جاتا ہے، جیسے حدیث موضوع کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں 50 اس کتاب میں 50 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری موضوع ہوتی ہیں، تو ایک بھی حدیث نہیں ہے، لیکن ادنا ملابست کی وجہ سے تصویر کا لفظ بول دیا جاتا ہے، جیسے حدیث کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اچھا آگے چلیں، یہ حدیث نمبر 3874 ہے، یہ حدیث مکرر ہے، یہ حدیث نمبر 3071 پہلے گزر چکی ہے۔ حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان عن ام خالد بنت خالد، یہاں پر بات شروع کرنی ہم نے۔ وہ فرماتی ہے قدمت من ارض الحبشہ وانا جویریہ، میں حبشہ کی زمین سے آئی اور اس وقت میں چھوٹی بچی تھی، یعنی اس وقت میرا نام جویریہ تھا، اس وقت میں چھوٹی لڑکی تھی۔ لفظ حبشہ لکھا نا فیہ ترجمہ، فیہ ترجمہ کا مطلب یہ کہ حدیث کے ترجمہ الباب سے مطابقت اس لفظ کے اندر ہے، یہ مطلب نہیں کہ فیہ ترجمہ کے اس میں بھی کوئی ترجمہ کرنا ہے، سمجھ گئے؟ فیہ الترجمہ یعنی اس لفظ کے اندر ترجمہ الباب سے مطابقت ہے، کہ باب تو ہے باب ہجرت الحبشہ، اور یہاں تو اس حدیث میں جو بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے وہ چادر دیکھی، اس میں تو ہجرت حبشہ کا کوئی تذکرہ بھی نہیں، لیکن حبشہ کا لفظ آ گیا، بس اسی سے مناسبت قائم ہو گئی۔ میں حبشہ کی سرزمین سے آئی، اس وقت میں لڑکی تھی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنائی، لہا آلام، جس کے اوپر وہاں پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، جس کے اوپر پھول بوٹے یعنی چھوٹے چھوٹے پھول، اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ فجعل رسول اللہ یمسح الاعلام بیدی، اللہ کے نبی علیہ السلام ان پھول بوٹوں پر اپنے ہاتھ پھیر رہے تھے، پھول بوٹوں پر، اور فرما رہے تھے ثنا ثنا، یعنی حسن حسن، واہ کیا اچھے ہیں کیا اچھے ہیں۔ آگے حمیدی نے کہا یعنی حسن حسن، ثنا ثنا کی تصویر کر دی، اصل میں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی خوبصورت اچھی چیز۔ تو اس میں جو نئی بات ہے، پچھلی حدیث کو دیکھیں نا 3071 میں، وہاں آئے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے مرہ فی الجہاد برقم 3071 فإن قلت قال ثم أتيت رسول اللہ علیہ وسلم مع أبي وعلي قمیص اصفر، وہاں تو ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ آئی اور میرے اوپر زرد قمیص بھی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثنا، تو اس کا جواب کہ لا منافات بینہما لجواز اجتماع الامرین او كانت القصة مکررة، یا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں ہوں، یہاں انہوں نے کہا کہ میں آئی ساتھ باپ کا تذکرہ نہیں کیا، باپ کے ساتھ آئی تھی، یعنی دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، لجواز اجتماع الامرین یعنی دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، وہاں کہا میں باپ کے ساتھ ہے، یہاں کہا میں آئی، تو مطلب باپ کے ساتھ آئی۔ اچھا، اور یہ بھی کہا یہاں لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا ثنا اور یہاں ہے ثنا، تو ہو سکتا ہے آپ نے ثنا بھی کہا ہو ثنا بھی کہا ہو، تو یہ باتیں سب جمع ہو سکتی ہیں۔ اور ایک جواب یہ ہے یہ قصہ مکرر ہے، یعنی قصہ کئی دفعہ پیش آئے، ایک دفعہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہیں آپ نے ثنا کہا، ایک دفعہ ویسے ہی تو آپ نے ثنا کہا، تو دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ آگے اسی طرح وہاں فقسانی، اللہ کے نبی نے مجھے پہنایا، یہاں کہ علیہ قمیص اصفر، میرے پاس پہلے سے قمیص تھی، یہاں بھی جمع ہو سکتا ہے کہ قمیص تھی بھی صحیح اور حضور نے اوپر پہنائی بھی صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے انہوں نے زرد قمیص پہنی تھی، اللہ کے نبی نے ایک پھول دار چادر پہنا دی، ہاں تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آئی تھی تو چادر پہنائی، ایک وقت میں تو نے سرخ قمیص زرد قمیص پہنی ہوئی تھی۔ یہ وہ جوابات ہیں جو خود انسان کو عقل سے دوسری روایت کی روشنی میں ڈھونڈ کے دینے پڑتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہیں، یہ تو کتنی خاص جگہ نہیں ہے لیکن اس جیسی روایت وہ جگہ ہیں کہ جن کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے مستشرقین بخاری پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اس جگہ کی باریک جگہوں میں جواب دینے کے لیے، اور وہ پڑھتے ہیں اس جیسی جگہوں میں اعتراض نکالنے کے لیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری عقل ادھر استعمال ہوتی ہے کہ کیسے اپنے نبی کی بات کو، صحابی کی بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے پھر ہم کہتے ہیں دیکھو فلاں حدیث میں یوں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو یہ بات دونوں جمع ہو سکتی ہیں، باتیں بھائی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور وہ اس طرح کی باتیں ڈھونڈتے ہیں۔ تو جو اعتراض سادے سے ہوتے ہیں، یعنی عام
یعنی اس کا جواب مشکل نہیں ہوتا، اس سے عوام کو پھنساتے ہیں، جو ان کے پاس لڑکے کالجوں میں پڑھنے جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں باہر ملک پڑھنے جاتے ہیں، کہ تو تمہارے نبی نے دیکھو ادھر یوں کہہ دیا ادھر یوں کہہ دیا، فلاں جگہ ایسے فلاں جگہ تھے، یا یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے۔ اب انہوں نے تو یہ نہیں پڑھا ہوتا نا، دو امر جمع بھی ہو سکتے ہیں، تکرر قصص بھی ہوتا ہے، ناسخ منسوخ بھی ہوتا ہے، کچھ پہلے واقعے کی ہوتی ہے، کوئی راوی کمزور ہوتا ہے، یہ باتیں تو ہمارے ماحول کی عام باتیں ہیں۔ ایک لڑکے نے ساری زندگی دین کی باتیں کبھی سنی نہیں تو اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا، فوراً اس کا ذہن جاتا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی گاڑ بڑ ہمارے دین میں ہے، اور جو باتیں اس میں ذرا مضبوط اعتراض والی ہوتی ہیں وہ علمی حلقوں میں بھی چلاتے ہیں، جیسے مثلا عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال اس پر نکاح ہو جانا، اس کو اچھی خاصی ہوا دے دیتے ہیں وہ، اور اس طرح کی آپ کی 11 شادیاں اس کو ہوا دے دیتے ہیں، کیونکہ عام ذہن یہ بنے ہوئے ہیں کہ زیادہ عورتیں رکھنا کوئی بری بات ہے، تو اللہ کے نبی نے 11 عورتیں رکھی، تو وہ پڑھتے ہیں اس کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ کا شکر اللہ نے اس طرف استعمال کیا تو ہم ساری زندگی ایسے ہی استعمال ہوتے رہے ہیں نا، کہ کسی زمانے ہم بھی اسلام پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے، کئی دفعہ سنا ہے، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھا، یہ دونوں جوڑی دار تھے، تکراری تھے، وہ بھی شیخ الحدیث صاحب کی ٹکر کا تھا، یعنی دونوں لائق تھے، اور شیخ الحدیث صاحب سے اللہ نے جو کام لیا پوری امت پر مخفی نہیں ہے، اور وہ آدمی چونکہ ذہین قابل تھا، وہ مرزائیوں کہتے چڑھ گیا تھا، مرزائی نے اس کو بڑا اپنے لحاظ سے مال و متاع سے نوازا، تو اس نے مرزائیت کے حق ہونے پر دلائل فراہم کیے، چونکہ مطالعہ تو تھا، ذہانت بھی تھی، سمجھ بھی تھی، توجیحات نکالنا بھی آتی تھی، تو وہ وہاں استعمال ہو گیا۔ تو بھئی ایک آدمی مرزائیت کے لیے اعلیٰ کار بن سکتا ہے، ذہین عالم فاضل، تو ہم تو ہیں کسی شمار میں نہیں، بھی ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں ہم تو گرڑے لوگ ہیں بابا، چھوٹے لوگ ہیں، تو اللہ سے ہم عافیت مانگتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 3875، حدثنا یحییٰ بن حماد ولی، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور آپ ہمیں سلام کا جواب دیتے تھے بول کر، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے آئے تو سلمنا علیہ، تو اس وقت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کو سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، تو یعنی اب آپ نہیں دے رہے۔ آپ نے فرمایا ان فی الصلاۃ شغلا، اب نماز میں ایک مشغولیت اور مفہومی ترجمہ رکاوٹ، مانع، نماز میں اب مانع آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی پہلے مانع نہیں تھا اب آ چکا ہے۔ وہ شغلن سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے شغلن کی تنوین تعظیم کے لیے، اب ایک بہت بڑی مشغولیت، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، اور یہ بھی ہے کہ کنایا ہے ان حرمت تکلم ورد السلام، کہ بولنا حرام ہو چکا ہے، سلام کا جواب دینا حرام ہو چکا ہے، اور اسلام کے شروع میں یہ بولنا جائز تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اور یہ بھی لکھا کہ یہ تنوین تنکیر کے لیے، یہ جو تنکیر کی تنوین ہے یہ تنویع کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ اگر دیکھیں قالطیبی یا والتنکیر یحتمل التنویع، حاشیے میں نظر آ رہا ہے، تنویع کا مطلب یعنی کئی قسمیں، نوع، یعنی اس تنکیر کی جو تنوین ہے یہ تنویع کے لیے ہے، یعنی کئی قسمیں بتانے کے لیے ہے۔ شغلن سے مطلب اب نماز میں بہت سارے شغل ہیں، بہت ساری مشغولیتیں ہیں، مثلا کون کون سی؟ شغل صلاۃ قراءۃ القرآن، نماز کے اندر مشغولیت قرآن پڑھنے کی، تسبیح کرنے کی، دعا کرنے کی، تو بہت مشغولیتیں ہو گئی ہیں، اس میں کلام کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تنوین ہو جائے گی تنویع کے لیے، کہ ایک نوع ہے تسبیح کرنا، ایک نوع ہے دعا کرنا، ایک نوع ہے قرآن پڑھنا، یعنی کئی قسم کی مشغولیتیں ہو گئی ہیں، اس کو تنویع کہا جاتا ہے۔ آگے لکھا یحتمل التعظیم، اور یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کا بھی احتمال رکھتی ہے، تنوین برائے تعظیم آتی ہے نا، یعنی شغلاً عظیماً، اللہ کے ساتھ بہت بڑی مشغولیت ہوتی ہے، آدمی اللہ کے ساتھ مناجات میں لگا ہوتا ہے، لہذا بغیر میں مشغول ہونا درست نہیں ہے۔ حضرت فقلت لابراہیم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے کہا، کون کہتے ہیں؟ فقلت لابراہیم، سلیمان کہتے ہیں میں نے ابراہیم سے کہا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا سلیمان کہتے ہیں؟ اگرچہ نیچے 3 لکھا ہوا ہے، 3 سے نہیں پتہ چلے گا، یعنی کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا جواب یہ نہیں کہ ادھر بھی 3 لکھا ادھر بھی 3 لکھا ہوا ہے۔ ہاں، چونکہ ابراہیم سے روایت کس نے کی ہے نا، سلیمان روایت کر رہے ہیں، تو سلیمان کہتے ہیں میں نے ابراہیم نقی سے کہا کیف تصنع انت، آپ اب کیسے کرتے ہیں؟ کہنے لگے ارد فی نفسی، کہ میں دل میں جواب دے دیتا ہوں، یعنی میں زبان سے اب میں بھی جواب نہیں دیتا۔ تو اب بھی بعض فقہا کا یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی سلام کرے یا کوئی چیز مانگے تو انگلی سے ہاتھ سے اشارہ کر دے تو اسے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن پسندیدہ نہیں۔ آگے حدیث نمبر 3876، تو 3876 میں ہے، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ بلغنا مخرج النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہم تک پہنچی۔ یہ مخرج کا معنی مبعث، جو فتح الباری والے نے لکھا ہے، اور قسطلانی نے لکھا ہے خروج الی المدینہ،
کہ مدینہ کی طرف ان کا، اور عمدۃ القاری والے لکھا ہے مصدر میمی بمانا خروج۔ اب خروج میں دونوں معنی نکل سکتے ہیں کہ آپ کا ظاہر ہو کر آنا نبی کے طور پر، یا آپ کا نکل کر چلے جانا مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو اس لیے محدثین میں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو جب ہمیں یہ خبر پہنچی آپ کے مخرج کی، ہم اس وقت یمن میں تھے، ہم کشتی پر سوار ہو گئے۔ فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِي بِالْحَبَشَةِ، ہم کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ میں جا ڈالا۔ القتنا تو حالانکہ ہوتا ہے کہ کشتی نے ہمیں پہنچایا، جا ڈالا کے اندر فتح الباری والے نے بڑا اچھا لکھا، انہوں نے کہا کہ ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ گویا کہ اس کو دوڑائی جا رہی تھی، انہوں نے جا کے وہیں پہنچا دیا، ہوا کی تیزی نے رخ ادھر کر دیا، دوسری طرف جانے نہیں دیا۔ فوافقنا جعفر بن ابی طالب، وہاں ہماری جعفر بن ابی طالب سے ملاقات ہوئی، ہم ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ پھر ہم واپس آ گئے مدینہ۔ ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، فوافقنا النبی علیہ السلام، اللہ کے نبی کے پاس آئے، حین افتتح خیبر، جب خیبر فتح ہوا تھا ہم اس وقت آئے مدینہ۔ تو آپ نے فرمایا لکم انتم یا اہل السفینۃ ہجرتان، اے سفینہ کشتی والو تمہارے لیے دو ہجرتیں ہیں، ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف اور ایک ہجرت حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ باقی انہوں نے نجاشی کے اوپر نا خف لکھا ہوا ہے یہاں بھی اور اوپر بھی، یعنی یہ لفظ نجاشی ہے، نجاشی نہیں ہے۔ اور نجاشی یہ ہے حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، نام نہیں تھا اس کا نام اسحمہ تھا، الف صاد حا میم تا مدورہ۔ جیسے کیسر روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، جو مشہور کیسر روم میں اس کا نام ہرقل تھا۔ ایسے جو فرعون ہوتا تھا مصر کا، فرعون تو اس کا لقب ہوتا تھا، اور جو مشہور فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا غالباً مصعب، یہی یاد پڑتا ہے۔ تو نام ان کے اور تھے لیکن ان کو اپنے لقب سے مشہور ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون نام تھا، نجاشی نام تھا۔ تو نام بعض دفعہ بادشاہ کا ایک لقب ہوتا ہے، نام اس کا اور ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے کہا، یہ ایک لقب ہے، ہم اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن اس کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ قائد اعظم، ہاں جیسے قائد اعظم ہے، یہ اچھی مثال دس رہے ہیں۔ ہمارے یہاں قائد اعظم جو ان پڑھ لوگ ہیں اس کا نام ہی سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نام تھا، حالانکہ یہ ان کا ایک لقب تھا، نام تو ان کا محمد علی جناح تھا۔